السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کہانی شروع کرنے سے میری آپ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری کہانی کو لائک اور شیئر کریں، اور پلیز جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی کہانیوں کو آپ وقت پر سن سکیں۔ تو آئیے ابھی مزید کسی دیری کے ہم لوگ کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے پچھل پیری، اور یہ کہانی ایک لڑکے سعد کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہ اس کے والد کی زبانی ہم لوگ کہانی سنیں گے۔ سعد کے والد کا کہنا ہے کہ سعد ایک نہایت ہی ذہین لائق بچہ تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے گھر کا ہمیں تھوڑا سا جو نقشہ بتایا ہے، ان کا گھر جو ہے وہ ایک قبرستان کے ساتھ تھا۔ ان کے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں وہ جب کھولو تو اس میں سے قبرستان صاف نظر آتا تھا، اور ان کی چھت سے بھی سارا قبرستان صاف نظر آتا تھا۔ اور یہ قبرستان کافی ویران سا تھا۔ بہت پہلے یہاں پر انگریزوں کو جو دفنایا جاتا تھا تو ان کی قبریں وہاں پر تھیں، اور مسلمانوں کی یہاں پر قبریں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ سعد کے والد کا کہنا ہے کہ ایک رات سعد جو ہے وہ اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا، معمول کی طرح رات کے 2:30 تک، تو اچانک اسے قبرستان والی طرف سے بہت زیادہ پرندوں کی ہلچل اور کتوں کے بھونکنے کا شور آنا شروع ہو گیا۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ سعد نے کیا کیا، ان آوازوں سے بچنے کے لیے اس نے سوچا کہ مجھے کھڑکی بند کر لینی چاہیے تاکہ میری پڑھائی کے اوپر اثر نہ ہو، میں آرام سے پڑھائی کر سکوں۔ سعد اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ ابھی جو وہ کھڑکی سے نظارہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک اور شاید اس کی زندگی کا خاتمہ کرنے والا نظارہ تھا۔ سعد اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا، اور جیسے ہی وہ کھڑکی کو بند کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک عورت جو بہت ہی میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑی ہے، اس کو کتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور وہ کتے ایسے شور مچا رہے ہیں جیسے وہ ان لوگوں نے کوئی غیر مرئی مخلوق دیکھ لی ہو۔ اب سعد نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ کون عورت ہے جو آدھی رات کو اس وقت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو تھوڑا سا خوف آیا، اس نے سوچا کہ نہیں مجھے کھڑکی بند کر کے سو جانا چاہیے یا پھر اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دینا چاہیے، لیکن اس کے دل نے کہا نہیں، باہر جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ عورت ہے کون، اور یہ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہی ہے۔ تو پھر اس نے اپنے دل کی سنی، اور وہ چپ چاپ گھر سے نکل کر اس عورت کے پیچھے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان میں ہر طرف خاموشی تھی، اور وہ اس عورت کو ڈھونڈنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پرانی قبر کے پاس وہ عورت کھڑی ہے۔ اس کا سر، منہ جو ہے، چہرہ وہ قبر کی طرف ہے، اور اس کی جو بیک سائڈ ہے وہ اس سعد کی طرف تھی۔ سعد نے اس عورت کو آواز دی کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ سعد کو لگا کہ شاید اس عورت نے اس کی آواز نہیں سنی، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی بہت ہی قریب کھڑا تھا، اور اتنی خاموشی تھی کہ وہاں پر اگر کوئی پتہ بھی گرے تو آواز آ سکتی تھی۔ سعد نے اس عورت کو دوبارہ آواز دی، تب اس عورت کی بجائے ایسے آواز آئی جیسے انسانی ہڈیاں کوئی توڑ مروڑ رہا ہے، ایسے آواز آئی۔ وہ عورت اسی طرح کھڑی رہی، اور اس کی گردن پیچھے گھوم گئی، اس کی وجہ سے یہ آواز آ رہی تھی۔ سعد نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے بنا کچھ سوچے واپس اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے سے نکل رہا تھا تو ایک پتھر کے ساتھ اس کی ٹکر لگی، اور وہ نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب صبح اٹھے اور نماز پڑھ کے، اور میں دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور میں پریشان ہو گیا کہ ہمارے گھر کا دروازہ تو ہم لوگ رات کو بند کر کے سوئے تھے، یہ اس وقت کھلا کیسے ہے؟ تو وہ باہر کی طرف آئے، اور انہوں نے جب دیکھا تو سعد ان کو سامنے قبرستان کے دروازے کے پیر بے ہوش پڑا ہوا ملا، اور پھر وہ اس کو اٹھا کر جلدی سے گھر لے آئے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، سعد کو کیا ہو گیا، وہ بڑے پریشان تھے۔
تو انہوں نے جب اس کو ہوش میں لانے کے لیے سب کچھ کیا، تو فائنلی جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے رات کو ہونے والا سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ آخر یہ سب کیا تھا، تم آدھی رات کو تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب نے آ کے اس کو کچھ تھوڑا پڑھ کے کچھ تعویذ وغیرہ دیے کہ آئندہ ایسا کچھ مت کرنا، یہ وہ۔ لیکن سعد کی جو طبیعت ہے نا وہ خراب ہوتی گئی، دن بدن وہ بہت بیمار رہنے لگا۔ اس کے بعد اس کو ایسے دورے پڑنے لگے جیسے اس کو ہوش ہی نہیں رہتی تھی، اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، اور وہ ہر وقت چیخیں مارتا، اور وہ یہ کہتا کہ میرے جو کمرہ ہے اس کی چھت سے خون ٹپک رہا ہے، اور وہاں پر ایک عورت ہے اور وہ ایسے کھڑی ہوئی مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے گھور رہی ہے، وہ مجھے لے جائے گی، وہ کہہ رہی ہے میں تمہیں لے جاؤں گی۔ اس کے والد اس کو بہت سمجھاتے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی اس کو بہت سمجھاتی، لیکن وہ صرف ایک ہی بات بولتا تھا کہ نہیں، وہ اسی کمرے میں ہے، وہ میرے پاس کھڑی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے میں تمہیں لے جاؤں گی۔ اب اس کے والد بہت پریشان ہو گئے تھے اور اس کو بہت سمجھایا کہ تم کمرے سے باہر نکلو، لیکن وہ سعد نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ وہ اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ، اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ سعد کے والد جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے کام پر جانے لگے، اور وہ پریشان بھی رہتے تھے کہ میرا بیٹا کب ٹھیک ہوگا۔ تو ایک دن جب وہ واپس آئے، جیسے ہی وہ اپنی سائیکل جو ہے وہ کھڑی کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سعد کمرے سے باہر نکل آیا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے، اس کے بال بڑے ہوئے، اس کے ہاتھ گندے، اور اس کے بازو کے اوپر سارے ناخنوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو سعد کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے ایک دم سے، مطلب پہلے وہ کچھ بہتر تھا، ابھی ایک دم سے اس کو یہ سب کیا ہو گیا، اس کے ہاتھوں کے اوپر زخموں کے، ناخنوں کے نشان، یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ سعد یہ سب کیا ہے تمہارے ہاتھوں کے اوپر؟ تو ایک دم سے ان کو آواز آتی ہے جیسے ہڈیاں کوئی توڑ مروڑ رہا ہے، اور ہڈیوں کے کڑکنے کی آواز آئی، اور ایک دم سے سعد جو ہے اس کی گردن پیچھے کو مڑ گئی جیسے اس عورت کی مڑ گئی تھی، اور جو سعد کی لاش ہے وہ ایک دم سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا ہوا، وہ تو ہوش میں ہی نہیں رہے، بہت کچھ کیا، مولوی صاحب کو بلایا، ڈاکٹر کو بلایا، سب کچھ چیک کیا، کچھ پتہ نہیں کہ آخر سعد کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ سعد کے والد کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بڑے پریشان رہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی اچانک ایسے موت کیسے ہوگی، اس کی گردن کیسے مڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہیں کسی نے بتایا تھا کہ کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے مولوی صاحب ہیں، آپ ان کو لے کے آئیں تو وہ آپ کو پتہ کر کے بتائیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ تو جب وہ ان مولوی صاحب کے پاس گئے اور اس مولوی صاحب کو لے کے گھر آئے، اور انہوں نے جیسے ہی سعد کے کمرے میں قدم رکھا تو انہیں نا کچھ محسوس ہوا، اور انہوں نے سعد کے والد کو بلایا اور پھر انہیں بتایا کہ جو آپ کا بیٹا رات کو ایک عورت کے پیچھے گیا تھا، دراصل وہ عورت وہ انسان نہیں تھی، وہ پچھل پیری تھی جس نے سعد کے اوپر حملہ کیا تھا، کیونکہ سعد نے اس کو دیکھ لیا تھا، اور یہ بات اس پچھل پیری کو ناگوار گزری تھی، جس کا اس نے اس سے بدلہ لیا اس کی جان لے کر، اور وہ ہر وقت سعد کے اوپر اتنا قابض رہتی تھی کہ سعد جو ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہ بتا سکے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ اپنا جو گھر ہے یہ مطلب چھوڑ دیں اور آپ کدھر اور چلے جائیں، کیونکہ اب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے باقی بچوں کو یا آپ کے کوئی بھی ایسے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ تھی سعد کی کہانی۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تو مزید کہانی سننے کے لیے آپ مجھے فالو کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کا بٹن بھی دبائیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں مزید اچھی کہانیاں لے کر آؤں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو I'm really sorry۔ تھینک یو، اور آپ اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں مجھے کمنٹس میں تاکہ میں مزید امپروو کر سکوں، کیونکہ میں بالکل نیو ہوں اور مجھے اتنا کچھ آئیڈیا نہیں ہے، اور آپ سب لوگوں کی سجیشنز اور نیگیٹو کمنٹس اور پازیٹیو کمنٹس میری سر آنکھوں پر ہوں گے، میں مائنڈ نہیں کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔